تو سب سے بڑا مسئلہ ہی سر یہاں پڑا ہوا ہے. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر لبرلز کو بہت چبھتی ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہے. اچھا, اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں کہ تو یہ کیا بات ہوئی, عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اختلاف ہے, ٹیڑھی اس کا مطلب ہے عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. اچھا, اور پھر اب آگے سنو کہ کیا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا, کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں نہ چھیڑ ملنگا نو, ٹھیک ہے نا, حد سے زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیکھو, ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جس, اور دیکھو جو پسلی ہے نا, اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑھی نہ ہو کیا وہ فنکشن کرے گی, اپنا رول پلے کرے گی؟ بہت اچھی بات کی. پسلی کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو, امپورٹنٹ چیز کو. تو the پسلی is protecting the heart and the lungs which are vital organs of the human body. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے ویلیوبل ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یعنی ٹیڑھا کرنے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں, ہاؤ مچ ڈیپینڈنٹ یو آر آن ویمن, فار یور لائف, فار یور پروٹیکشن یو نیڈ ویمن, فار یور سینٹی یو نیڈ ویمن, رائٹ. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا, پیار سے, کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے اگریشن کی, وائلنس کی, جو بھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. سو توڑنا نہیں عورت کو توڑنا نہیں ہے. ہنڈریڈز آف حدیث ہیں, بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے, یو نو, اور ان اخلاق والوں میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ اچھے. چھوٹے چھوٹے جسٹس تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی یا کوئی دودھ وغیرہ پیتے تھے نا تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو آفر کرتے تھے, یعنی کچھ چیز پینی ہے تو ان کو پہلے آفر کرتے کہ آپ پئیں, تو وہ وہاں سے پیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ انہوں نے کہاں سے پیا, اور جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا تھا ایگزیکٹلی وہیں سے پیتے تھے. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ خود نریٹ کر رہی ہیں, اور سوچیں کتنی خوشی سے نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک ایک جسچر کو نوٹ کرتے تھے کہ میں کس طرح, تو سوچیں کہ ان کا کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو ہے نا کیمپین پہ جا رہے ہیں, کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے نکل جائیں. اب صحابہ آگے چلے گئے, پیچھے آپ کوئی بھی نہیں ہے, تو اب آپ عائشہ جو ہے نا سیدہ عائشہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں. یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے تھے, دوڑ لگا کرتے تھے, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. سو آئی تھنک ہم لوگوں نے نا somewhere we have missed out, you know, ہم لوگوں نے یہ فیک بالی ووڈ اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا, یہ 2 نمبر قسم کا جو حرام ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے. اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے, اور جو کیمسٹری ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے, وہ ہم نے کہیں نہ we have lost it somewhere. یہی چیز جو ہے نا وہ میرج کو بیسیکلی سسٹین کیے رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہ برکہ جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے, ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی, یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. So this thing is missing out on all other relationships. اچھا, ایک سوال ہے, اب وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ہسبینڈز ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی رائٹس تو ساری لے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کیس میں آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے ان خواتین کو جو کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مے بی اگریسو ہے, مے بی بہت ابیوسو ہے, مے بی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ بالکل حرام ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اناپروپریٹ ہیں, اور اس عورت کا جان یا اس کی مال یا اس کی عزت آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے, جن کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے, کیونکہ ایسی خواتین ہیں, ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے, اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ریئلٹی ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ مقاصد شریعہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح, وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح, یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ اوکے. سو فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون ود ان دا فیملی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے, دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں, اسپیشلی اگر وہ
ڈومیسٹک وائلنس پہ بات آ گئی ہے جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہے, تو پھر آپ یعنی یہ نہیں کریں کہ میں بیٹھ کے اب صبر کر رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, نہیں, پھر آپ سیکھ کریں ہیلپ اور آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے, تو آپ پھر کسی کو بتائیں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اندر کوئی اور یعنی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے, مے بی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے. سو اس ٹائم پہ خاموش رہنے کی بات نہیں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں اینڈ ریچ آؤٹ ٹو سم پیپل ان دی فیملی. دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اور یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ جو چل رہے ہیں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اس میں سے آخری اسٹیپ یہی تھا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک لے کے آئیں, اور اگر ان کے دل میں بہتری ہوگی اب ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن معاملہ اگر یہاں تک پہنچ گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ she should simply escape this, you know. اچھا, تو ایک تو ہو گیا کہ چلیں ہم نے کسی فیملی ممبر کو انوالو کر دیا. اچھا, what about reaching out to Islamic scholars who are knowledgeable in that area in particular, خاص طور پہ وہ علماء جو کہ طلاق کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں یا خلا کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن ہے رائٹ. ان کو ریچ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, سو مے بی ریچنگ آؤٹ ٹو این عالم who can help you deal with that situation, and وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو نکلنا چاہیے, کیا ہیلپ کرنی چاہیے. Perhaps they can do something for you in order to get out of that relationship. یا if that can be fixed, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں, because I think نارملی جو ایک رسپانس ہوتا ہے نی جرک, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بیکاز علماء نارملی ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے اگر ہو سکتا ہے. لیکن obviously بات ہے, اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا, اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی واپسی کا چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ظاہری بات ہے خلا کا آپشن موجود ہے اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن, اور کوئی اس سلسلے میں کوئی وکیل بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو, کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم. بیکاز obviously ایک ایسی سچویشن میں رہنا جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے.